السلام علیکم۔ جب اب 154 CRPC کے تحت مقدمہ درج ہو گیا، 156 کے تحت پولیس انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہو گئی اور 157، 58، 59 کی آپشن انہوں نے نہیں لی، بلکہ انہوں نے مقدمے کو انویسٹیگیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، تو اب جتنی پروویژنز آپ پیچھے پڑھ کر آئے، جس کے اندر پولیس کے پاس اریسٹ کا وارنٹ، اریسٹ کرنے کا اختیار ہے، انکریز کرنے کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی بھی جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو نہ اس کے فیکٹس سچ ہوتے ہیں، نہ اس کے فیکٹس جھوٹ ہوتے ہیں، وہ ایسرٹین کرنا ہوتا ہے، اس کا تعین کرنا ہوتا ہے، اس کی کریکٹنس کا اور اس کی فالسٹی کا، مطلب سچ اور جھوٹ کا پہلا تعین پولیس نے کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی مقدمے کی تفتیش ہو، کوئی بھی مقدمے کی شہادت ہو، ان سب کا مقصد، ہر ڈپارٹمنٹ کا مقصد صرف ایک ہے کہ عدالت کو اپنی اپنی بات کا یقین دلانا، اور اس یقین دلانے کے اندر ان کا فیصلہ اپنے حق میں کروانا۔ یہ جب آپ کیو ایس او کی پروویژنز دیکھیں گے، جہاں پہ آپ کو چیزیں ملیں گی کہ پروف کس نے کرنا ہے اور شہادت کس نے لیڈ کرنی ہے، اور اگر کوئی پروو نہ کر پائے تو اس صورت میں اس کو ڈیمیج کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کیو ایس او کے آپ رولز دیکھیں، جہاں پہ پرنسپل آف ایویڈنس ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فیکٹ ان ایشو کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا ریلیونٹ فیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ اب جس وقت بھی ایف آئی آر درج ہو گئی تو پولیس کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، اور انویسٹیگیٹ کن لائنز پہ کرنا کہ دے آر گوئنگ ٹو کولیکٹ دی ایویڈنس، اور ایویڈنس کیا ہوتی ہے یہ کیو ایس او بتاتی ہے کہ ہر وہ فیکٹ جو کہ اسرٹ کیا گیا من جانب مستغیث یا مدعی، اس کے اوپر اب انہوں نے ریلیونٹ فیکٹس کے اوپر، ڈائریکٹ ایویڈنس کے اوپر، انڈائریکٹ ایویڈنس کے اوپر اور آل ادر سپورٹنگ میٹیریل، پولیس کا کام ہے کہ ایڈمیزیبل پیس آف ایویڈنس کو کولیکٹ کرنا شروع کر دے۔ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ فوراً جو ہے، جیسے 157 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فوراً آن سپاٹ جاتے ہیں اور جا کے موقع ملاحظہ کرتے ہیں۔ دس موقع ملاحظہ از کالڈ سپاٹ انسپیکشن، اور جب سپاٹ انسپیکشن کرتے ہیں تو وہاں پر وہ نقشہ موقع بھی بناتے ہیں، وچ از آلسو اے ریلیونٹ فیکٹ، اور یہ بنتا تو پولیس رولز کے مطابق ہے، لیکن دس از admissible piece of evidence as a relevant fact as per the scheme of QSO، اور اس کا باقاعدہ آرٹیکل موجود ہے QSO کے اندر۔ اس کے اندر جس وقت نقشہ موقع بنتا ہے، موقع کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے، کوئی چیز ہے وہاں موقع پہ قبضے میں لی جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ وہاں پر موجود لوگوں کے، وکٹمز کے بیان لکھ سکتے ہیں، اور یہ ساری پاور آپ کو پھر 160 CRPC کے اندر ملتی ہے، جس کے تحت جو بھی پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کرتا ہے، وہ پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کے دوران کسی بھی اس شخص کو شامل تفتیش کر سکتا ہے جو کہ اس کے نزدیک از ایکوینٹڈ ود دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دیٹ پرٹیکولر کیس، کہ اس کو یہ پتہ چلا کہ اس بندے کو اس واقعے کا پتہ ہے، یا وہ خود آ جائے یا وہ پولیس جو ہے اس کو خود اس کے نالج میں آ جائے کہ یہ آئی وٹنسز ہے، تو 160 کے تحت وہ ایسرٹین کرے گی، اور ایسرٹین کرنے کے بعد سچ وٹنسز آر کالڈ ایز دی پروسیکیوشن وٹنسز، اور جو پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں ان کو وہ شامل تفتیش کرے گا، سوال کرے گا، جواب کرے گا، ان کے کیوریز ڈالے گا، ان کے جواب لکھے گا، سو ہی ول چیک ایکچولی دی correctness of that information received from the witnesses as well as from the complainant۔ اس کے بعد جتنے بھی انسلری اس کے اندر جو ایڈیشنل گواہان ہیں، جیسے اگر کوئی ہرٹ کیس ہے اس کے اندر میڈیکل آفیسر، اگر کسی نے فریکچر چیک کیا ہے تو اس کے جو ہے آرتھوپیڈک کو، اگر کسی نے ایکس رے کیا ہے تو ریڈیولوجسٹ کو، اسی طرح ریکوری ہو رہی ہے تو ریکوری وٹنسز کو، اگر کسی نے فورینزکس کیا ہے تو فورینزکس کو، اگر کسی نے ڈی این اے کیا ہے تو ڈی این اے کو، اور اگر کسی
کسی نے تفتیش کی ہے تو جتنے بھی تفتیش کی ہیں all such witnesses are prosecution witnesses جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں پروسیکیوشن کیس کو. تو 160 جو ہے وہ یہ ایسرٹین کرنے کی اور ایکوینٹڈ لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کی پاور دے رہا ہے. اور اس میں اس کے بعد جو 161 ہے ویری امپورٹنٹ، اس کے تحت جو وہ ایگزامن کرتا ہے، جو میں باتیں بتا چکا ہوں کہ ان کے بیانات لکھنا، ان کو ایگزامن کرنا، ان سے کیوریز کرنے کے بعد یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کا بیان بھی لکھے. جو ضمنی پڑھتے ہیں آپ، جو ضمنی لکھی ہوتی ہے اور اس کو بولتے ہیں ضمنی کے پیٹ میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں، اس کو انگلش میں بوائلڈ فارم کہا جاتا ہے. اور اگر 161 کے تحت اگر یہ سمجھتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کہ کسی گواہ پہ وہ ریلائی کر رہا ہے، تو 161 ہی یہ بات کہتی ہے کہ ایسے تمام گواہان کا بیان آپ سیپریٹلی ریکارڈ کریں. اور سیپریٹلی مین کہ وہ اس ضمنی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا، اور اس کے ضمنی کی بوائلڈ فارم میں وہ لکھے گا کہ فرض کر لیں کہ اللہ دتا گواہ تھا، تو وہ لکھے گا کہ اللہ دتا کا گواہ الگ سے تحریر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک سیپریٹ پیج کے اوپر اس کی سٹیٹمنٹ لکھے گا، اور جو بھی وہ سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو ساتھ انیکس کر دے گا. ان کی کیا اہمیت ہے، یہ جس وقت ہم لوگ 241 سے وغیرہ پڑھیں گے اس وقت آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ جسٹ فار دی سیک آف نالج کہ یہ کس طرح لکھی جاتی ہے اور کس طرح اس کو ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، یہ 161 کے اندر لکھا ہے. اس کے اندر ایک ریسٹرکشن یہ ہے کہ وہ کسی گواہ سے ایسا سوال نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا جواب دینے کا، چونکہ وہ پابند ہوگا، لیکن دیٹ شوڈ بی ریسٹرینڈ اور ریسٹرکٹڈ ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیٹ پرٹیکولر کیس اونلی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا بتاؤ تم نے بھی کوئی جرم کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ ایسے کسی سوال کا جواب دینے کا تفتیشی کو پابند نہیں ہے کہ بجائے کسی کی شہادت دیتے دیتے وہ خود اپنے آپ کو کسی مقدمے میں انڈلج کر لے. یہ قانون اجازت نہیں دیتا. تو یہ ایک ریسٹرکشن ہے، ادروائز وہ اس کو انٹروگیٹ کر سکتا ہے. اور اسی کے آگے پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کو سیپریٹ ریکارڈ اس کا مینٹین کرے گا. تو یہ آپ کا 161 ہے. 162 ریسٹرکشن کیا لگا رہا ہے کہ ایسی کسی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کسی گواہ کے دستخط انگوٹھے نہیں لگیں گے. اور وہ دستخط انگوٹھے اس وجہ سے ریسٹرکشن لگائی کہ قانون پولیس کی پروسیڈنگز کو اتنی اتھینٹسٹی نہیں دیتا. لیجسلیچر کے بھی ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہی کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کوئی ایسا ایکٹ کرے، جیسے جوڈیشل پروسیڈنگز ہے اس کو ایک پریزمپشن آف کریکٹنس حاصل ہے، اور جو بھی جوڈیشل پروسیڈنگز انٹل اینڈ انلیس انلیگل ڈکلیئر نہ کر دی جائیں تب تک ایک اس کے ساتھ ہمیشہ پریزمپشن آف کریکٹنس اٹیچ رہتی ہے، اور یہ سپریم کورٹ تک چلتی ہے. اور آپ کو ہر کیس لا کے اندر یہ بات ملے گی کہ چونکہ لوور کورٹ نے یہ بات کی ہے تو ٹھیک کی ہے، چونکہ لوور کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تو اب اسٹرانگ گراؤنڈز چاہیے اس کو چینج کرنے کے لیے. لیکن یہ بات پولیس کو اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں لیجسلیچر کے تھا کہ شاید پولیس کسی کو پریجوڈس کاز کر دے، شاید پولیس کسی کو جو ہے وہ بات اس نے کہی نہ اور وہ لکھ دی جائے، تو اگر وہ سائن انگوٹھا کر دے گا تو اس صورت میں وہ اس کا پابند ہو جائے گا. وہ کہاں پہ عدالتوں میں ثابت کرتا رہے گا کہ یہ انگوٹھا میں نے بلینک پیپر پہ لگایا اور یا بلینک پیجز پہ میرے سے لے لیے گئے. لہٰذا قانون نے کہا کہ جو وہ کہتا ہے آپ لکھ لیں، اس کو پڑھ کے سنا دیں اور بس ختم کر دیں. اس کے اگینسٹ آگے پھر ریمیڈیز تھیں کہ اگر کوئی شخص ڈس اون کرتا ہے کہ اس نے میرا اپنے طور پہ بیان لکھ دیا، تو وہ پھر آپ آگے 164 میں دیکھیں گے. 164 سے بھی اگر اس کی ریمیڈی پوری نہیں ہوتی تو اس صورت میں اس کے پاس سیکشن 200 کی ریمیڈی ہے پرائیویٹ کمپلینٹ کی، اور وہ جس وقت سٹیج آئے گی اس وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ریمیڈی کیوں قانون نے پرووائڈ کی ہے. 161 میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 162 کے اندر اس پہ جو ہے آپ کی پابندی ہے کہ گواہوں کے جو بیانات ہیں اس پہ وہ سائن انگوٹھا نہیں لے گا. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے 162 کی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کیو ایس او کے تحت جو کنفرنٹیشن یا کنٹراڈکشن ہے یہ پروسیکیوشن از خود سیکھ نہیں کر سکتی. یہ صرف سٹیٹمنٹ جو ہے ڈیفینس کو
یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس کو کنفرٹیشن کرائے یا اس کی کنٹراڈکشن کروائے. سو یہ جس وقت یہ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد 162 بھی اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو آپ کی اگلی سٹیج آ جائے گی وہ یہ ہے کہ پولیس انویسٹیگیٹ کرتی رہے گی. 164 ہے وہ دو چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. یہ صرف آپ کنسیپٹ لے لیں، میں ڈیٹیل سے الگ بھی میسج کر دوں گا وائس کہ 164 ہے کیا، اس میں سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، کنفیشن کیا ہوتی ہے. لیکن چونکہ اب ہم انویسٹیگیشن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ 164 دو طرح کی ریمیڈی پرووائڈ کر رہا ہے. ایک یہ سمپل کہ ایکیوزڈ کنفیشن کرنا چاہتا ہے ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن بیفور کمنسمنٹ آف ٹرائل. اس صورت کے اندر ایکیوز کیا، وہ پولیس اس کو 164 کے تحت کنفیشن ریکارڈ کرنے کے لیے عدالت میں پیش کر سکتی ہے. سملرلی اگر کوئی گواہ ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن چاہے ملزم کی طرف سے ہو یا چاہے پروسیکیوشن کی طرف سے ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پولیس نے میرا بیان لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کیس کا گواہ ہوں، پولیس میرا بیان نہیں لکھ رہی، یا وہ سمجھتا ہے کہ جو بیان لکھا گیا اس کے اندر 0.1% بھی کوئی فرق ہے اور پولیس ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ ریمیڈی قانون نے اسی انویسٹیگیشن انکوائری کے دوران بیفور کمنسمنٹ آف ٹرائل انہوں نے یہ میجسٹریٹ کے پاس آپشن دے دی کہ ایسا کوئی شخص آپ کو درخواست دے اور آپ سمجھتے ہوں کہ اس کی ریزنز ویلڈ ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی 164 کی سٹیٹمنٹ لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو سیل کر کے تو آپ انویسٹیگیشن کو بھی ایک کاپی دے دیں اور ایک سیل کر کے ریکارڈ اپنے پاس بھی رکھیں، تاکہ کل کو اگر ڈیفینس سائیڈ اس کو یہ کہے کہ تمہارا پولیس والا بیان درست ہے تو تم نے اس کے خلاف کیا ریمیڈی اویل کی، تو وہ یہ کہنے جوگا ہو کہ میں نے اس ایکٹ کے خلاف 164 کی سٹیٹمنٹ دی تھی اور میرا ٹریو ورژن وہ ہے. تو اس صورت میں اگر اس کو 161 سے کنفرنٹ بھی کروایا جاتا ہے یا کنٹراڈکٹ کروایا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ 161 کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی اور ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ 164 کی سٹیٹمنٹ جو میجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کی گئی وہ اس کا ٹریو ورژن ہے. سو دس از آ ریمیڈی if anyone feels aggrieved from any act of the police through his statement or her statement under section 161 CRPC. اس کے بعد جس وقت یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا انکمپلیٹ بھی ہوتی ہے تو ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں کچھ، اور وہ ہے کہ اگر ملزم اریسٹ ہو جاتا ہے اس کیس میں تو وہ 54 کے ساتھ اور 61 کے ساتھ پھر اس کو 24 گھنٹے میں پروڈیوس کیا جاتا ہے. 167 آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کو ریمانڈ کے لیے کورٹ سے فردر کسٹڈی کے لیے یا جوڈیشل کے لیے اس کو بھجوایا جاتا ہے. اس تک جو ہے آپ کی سارے جتنے اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن کے پروسیس ہیں وہ تقریباً یہاں تک جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر اس کے بعد آپ کی جو پولیس کا اپنا کنکلوژن ہے اس کے سیکشن شروع ہوتے ہیں جو میں آپ کو اگلے میسج میں بتاتا ہوں.